اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی شانیں بیان فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کی تقریباً 8 شانیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 8 یا 9 شانیں یہاں پہ بیان فرمائی ہیں، اور سب سے پہلی جو شان بیان کی ہے کمال ہی کر دیا، فرمایا ان ابراہیم کان امتن، فرمایا میرا ابراہیم ایک امت کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا ابراہیم ایک، یوں سمجھ لیں کہ جس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، یا تو ایک ہی پیشوا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک ہی امت ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جتنا کام ایک امت کر سکتی ہے اتنا کام تو اکیلے میرے خلیل نے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یا یوں سمجھ لیں، دوسری تیسری تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ جتنی محبت ساری امت مل کے کرتی ہے اتنی محبت تو اللہ کے خلیل نے اللہ سے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یعنی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امتن، فرمایا کہ میرے ابراہیم کی تمام عادتیں ہی اچھی ہیں۔ کیا ہے؟ کان امتن، ایک وہ پیشوا ہے، رہنما ہے۔ ٹھیک ہے، ابراہیم جیسا رہنما کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جتنی شانیں قرآن کے اندر اس انداز سے بیان کی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رب نے ارشاد فرمایا کہ میرا ابراہیم جو ہے نا وہ مرد ہے۔ وہ کیا ہے؟ مرد ہے، مرد۔ ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے لفظ مرد کے اندر نا ایک جوش بھی ہے، کہ مطلب ہے کہ پر روب قسم کا لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، کہ وہ مرد ہے۔ وہ کس بات پہ؟ اب 17ویں پارے کے اندر پیچھے آگے آئے گا، ہم تو 14واں پڑھ رہے ہیں، آگے آئے گا کہ جب آپ نے جا کے ان کے سارے بت توڑ دیے نا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے قالوا سمینا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہنے لگے ہم نے یہاں پہ ایک مرد کو دیکھا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں بھی پتہ چل گیا کہ اس پورے علاقے کے اندر مرد وہی ہوگا جس نے ہمارے اس پوتوں کو آ کے توڑ توڑ کے پاشی کر دیا ہے۔ تو مطلب کیا نکلا؟ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا سلام علی ابراہیم، کہ میرے ابراہیم پر سلام ہو۔ ایک اور مقام پہ فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر بھی سلام ہو۔ کیوں کہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جن نبیوں نے نظام کے ساتھ ٹکر لیا نا، جو موجودہ نظام تھا ان کا، اس موجودہ نظام کے ساتھ جن نبیوں نے جا کے ٹکر لیا نا، رب نے ان کی شانیں ایسے بیان فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، وقت کے فرعون ہو، وقت کا نمرود ہو، ان کے سامنے اکیلے جا کے تنہا کھڑے ہو جانا یہ کوئی چھوٹی بڑی بات تو نہیں ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے، دلیر بندوں کو، بہادر لوگوں کو رب پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کان ان ابراہیم کان امتن، فرمایا میرا ابراہیم ایک پیشوا ہے، رہنما ہے۔ مطلب کیا ہے کہ بزدل لوگوں کے لیے سب سے بڑا رہنما ابراہیم علیہ السلام ہے، جسے ڈر لگتا ہو نا کہ لوگ کیا کہیں گے، فرمایا کہ وہ صرف میرے ابراہیم کا صرف اسی واقعے کو ہی دیکھ لے کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بت توڑنے کے بعد لوگ کیا کہیں گے، کہ ابراہیم تو اچھا خاصا بندہ تھا، یہ تو نے کیا کہہ دیا، کر دیا۔ ٹھیک ہے، صالح علیہ السلام کے بارے میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا، انہوں نے کہا کیا کہا؟ قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا تنهانا۔ ٹھیک ہے جی، کہنے لگے صالح یہ تو کون سی باتیں لے کے بیٹھا ہے اللہ کے بندے، قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا، اوے ہمیں تو تجھ سے بڑی امیدیں لگی ہوئی تھیں، اب اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، اور تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے کاموں سے بھی ہمیں روکنے لگ گیا ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ صوفی باصفا بندہ، تسبیح والا بندہ ہوگا، اور ہم تمہیں سردار بنانے لگے تھے، اور تو آ کے ہمارے ہی نظام سے ٹکر لے رہا ہے، ہمیں ہی غلط کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ان نبیوں کا رب نے ذکر، حالانکہ 1,24,000 نبی ہیں، سارے شان والے، سارے عظمت والے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے کارنامے ہیں، لیکن رب نے قرآن کے اندر ان نبیوں کی شان بیان کی ہے، ان کے واقعات کو بیان کیا ہے جن نبیوں نے نظام کے ساتھ ٹکر لی ہے۔ ٹھیک ہے، نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اس کے نظام کو باقاعدہ چیلنج کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے اور اس کے سارے جمہوری نظام کو جو چیلنج کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آقا علیہ السلام اس وقت جو جناب پورے عرب کے اندر اور پوری دنیا کے اندر اور خاص کر بالخصوص کفار مکہ کے سامنے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا برملا اعلان کرنا، تبلیغ کرنا، اور ان کے پورے نظام کو چیلنج کرنا، اور ان کے منہ پر کہنا کہ جناب یہ جو بت کھڑے ہوئے ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہیں، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تھوڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ وہ میرا ابراہیم ہے، کان امتن، جتنی محنت ایک امت کر سکتی ہے اتنی محنت اکیلے میرے خلیل نے کی ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اگلی بات فرمایا قانتا للہ، ایک طرف وہ رہنما ہے اور دوسری طرف اللہ کے لیے جھکا ہوا بھی ہے، اللہ کے آگے سر جھکا ہوا ہے 24 گھنٹے جناب، جب بھی کوئی بات آئی ہے، جب بھی کوئی کام آیا ہے جناب، کھڑا ہوا ہے رب کی بارگاہ اقدس میں۔ رب نے فرمایا خلیل ایسے کر دے، ٹھیک ہو گیا جناب، ٹھیک ہے، اچھا پھر ایسے کر دے، ہو گیا، بچے کو اٹھا کے وہاں پہ چھوڑا، ہو گیا، ٹھیک ہے جی، ذبح کر دے، ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، ایک بار نہیں کہا کہ پروردگار اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ خلیل وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ رب کو راضی کرتا رہے، سبحان اللہ، اور حبیب وہ ہے جسے رب راضی کرتا رہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، اور محبوب کے بعد محبوب کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، آدمی آج بھی، کوئی بھی شخص خلیل بھی بن سکتا ہے اور حبیب بھی بن سکتا ہے۔ دیکھیں کیسے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تک رب کی مانتا رہے سمجھ لے کہ خلیل ہے، کیونکہ اپنا ابراہیم علیہ السلام کی عادت کیا ہے کہ رب نے جو حکم دیا فوراً دستی، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا جی، ابراہیم علیہ السلام کے جو امتحان ہے نا وہ عقل کے اندر بھی نہیں آتے ہیں۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ رب فرمایا کہ ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو اٹھا اور وہاں جا کے چھوڑا جہاں پہ آبادی بھی نہیں ہے، اور اتنا بھی نہ عرض کر کے پروردگارا چلو کسی بستی کی بات کر، قبیلے کے اندر، علاقے کے اندر، شہر کے اندر چھوڑا، چلو سمجھ تو آتا ہے، لیکن نہ اتنا سوال بھی نہیں کیا کہ مالک کہاں چھوڑنے کی بات کر رہا ہے، جہاں پہ بندہ نہ بندے کو چھوڑو، جہاں پہ پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے۔ خلیل یہ ہے، ایک بار بھی نہ کہے کہ رب فرمایا کہ چل ٹھیک ہے اس کو ذبح کر ڈال، کس کو؟ جو بڑھاپے کے اندر ملا ہے، بڑھاپے کی اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، فرمایا جو اب ملا ہے اسے ذبح کرنا ہے، چپ کر کے کر رہا ہے، اتنا بھی نہیں کہتا کہ مالک پھر ویکھ لو کرم فرما دو رحیم جو ہو سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ ہاں، ایک بار بھی نہیں کہتا کہ مالک ذرا ایک باری پھر نہیں کرم ہو سکتا کہ ذرا کوئی اونٹ ذبح کر دئیے، کوئی بکری، کوئی جانور، کوئی اور شے، نہ، فرمایا نہیں، اسماعیل کو ذبح کرنا ہے۔ یہ بڑا پیارا ہے نا، بڑا بھی ہے، پیارا تو اسحاق بھی ہے، لیکن بڑا کیونکہ وہی ہے، اور ویسے بڑھاپے کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، تو پھر میں اسی کو ذبح کر۔ لیکن ایک مرتبہ بھی آپ اٹھا کے دیکھیں، کتابیں اٹھا کے دیکھیں، قرآن پڑھ کے دیکھیں، حدیثیں پڑھ کے دیکھیں، کہیں پہ آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہو کہ مالک آن انج نہ کر، کوئی اور کام کر دے، میرا کلا کلا پترے بڑھاپے دیتا رہے، اے بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک طرف سے وہ ہے اور دوسری طرف سے کیا ہے، قانتا للہ، اللہ کے لیے جھکا ہوا ہے ہمیشہ، اور حنیفہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر باطل سے جدا ہے۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام ہر باطل سے جدا ہے۔ دیکھیں نا، بندہ تو یہ ہے نا یار، جس کی شانیں، جس کے قصیدے، جس کی عظمتیں، جس کے مقام کو رب جگہ جگہ پہ بیان فرما رہا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ فرمایا کون سا ہے؟ حنیفہ، سچا ہے، ہر باطل سے جدا ہے۔ اور اگلی بات، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کو دیکھتا تک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی مشرکوں میں سے نہیں ہے، ہاں سچا پکا ٹھکا مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔ کتنی شانیں ہیں؟ میں کہ یہ آگے دیکھتے جاؤ، فرمایا شاکر لِأَنْعُمِهِ، فرمایا اس کے احسانات پر ہمیشہ شکر ادا کرتا رہتا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اس نے جو دیا الحمدللہ، لے لیا پھر الحمدللہ۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ واقعہ سنایا تھا کہ آپ کے پاس بکریاں تھی تو فرشتہ وہ انسان کی شکل میں آ کے نا دور ہی کھڑا ہو کے اس نے جناب اعلیٰ یہ غالباً سبحان اللہ والحمدللہ یہ اس انداز کے ساتھ نا بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے سن لیا، تو آ کے اسے کہنے لگا یار ایک بار پھر تو سنا۔ آواز ایک جادو ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، آواز بھی جادو ہے۔ امام شرانی فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، وہاں پہ ایک عربی نے نا ایک غلام کو رسیوں کے ساتھ باندھ کے رکھا ہوا تھا، اور 7 8 9 اونٹ جو ہے وہ مر چکے تھے۔ کہتے میں اس کے پاس آیا، میں نے کہا کیا ہوا، یہ 8 9 اونٹ کیوں مرے ہوئے ہیں، اور یہ غلام کون ہے جس کو تو نے رسیوں سے باندھا ہوا ہے؟ تو عربی نے مجھے کہا، وہ جو شخص بیٹھا ہوا تھا عربی تھا، پتہ نہیں کون تھا، اس نے کہا جی اس بندے نے شعر پڑھ کے 8 اونٹ مار دیے۔ گل سمجھ آئی؟ آ رہی نا عید،
تو 20 بندے رل کے انہوں پڑھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. کہا اس کی آواز کے اندر اتنا بلا کا سوز اور ساز ہے, اس انداز کے ساتھ یہ شعر پڑھتا ہے کہ اس نے شعر پڑھا, اونٹ مست ہوئے, سارے کے سارے اونٹ ہی مر گئے. اب میرے پاس ایک اونٹ بچا ہوا ہے. سمجھ آئی؟ میرے پاس اب ایک اونٹ بچا ہے. امام شرانی فرماتے ہیں, کہتے میں نے اس کو کہا, میں نے کہا اس طرح کر, میں یہ بات نہیں مانتا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جی یہ سچ ہے, یہ حقیقت ہے. تو کیا ہوا؟ کہتے کہ میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یہ پیسے پکڑ, یہ اونٹ مجھے دے. اس سے پیسے لے کر اس سے اونٹ خریدا. اونٹ خریدنے کے بعد غلام کو کہا چل شعر پڑھ. کہتے جی اس نے پھر دوبارہ شعر پڑھا. اس کی آواز ایسی تھی کہ ایسے لگتا تھا جیسے میرا کلیجہ بھی پھٹ جائے گا, اور وہ اونٹ وہیں پہ گرا اور وہ بھی مر گیا. سمجھ آئی؟ آواز اس شے کا نام ہے. آپ جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر مبارک کے اندر, مکہ کے اندر, حضور نے حرم کے اندر آئے رات کو, یہ حرم کے اندر آئے یا رات کو اپنے گھر ہی تھے. گھر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا نا, تو ابو جہل, نضر بن حارث اور ایک ابو لہب تھا غالباً, یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, یہ تینوں بندے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے قریب سے گزرے نا, الگ الگ, وہ اس کونے کے اندر, وہ اس کونے کے اندر, وہ اس کونے کے, تینوں کو پتہ نہیں تھا کہ کوئی ادھر سے بھی آیا ہوا ہے, کوئی ادھر سے بھی آیا ہوا ہے. تینوں شخص, یا ابو جہل, ابو لہب اور نضر بن حارث, یہ تینوں شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات قرآن پڑھتے رہے, یہ ساری رات چھپ کر قرآن سنتے رہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. جب تک حضور خاموش نہیں ہوئے یہ پڑھتے رہے, حضور پڑھتے رہے, یہ سنتے رہے. اچھا, جب حضور نے قرآن کو مکمل کیا یا اپنی تلاوت کو ختم کیا, ختم کرنے کے بعد بھی حضور نے تلاوت ختم کی تھی, یہ واپس آنے لگے تو تھوڑا سے آگے گزرے تھے, تینوں کی ملاقات ہوگی. انہوں نے کہا چاچا تو کہاں سے آیا؟ اس نے کہا تایا تو جہاں سے آیا میں بھی وہاں سے آیا. اس نے کہا بھائی کھانا خراب ہو, سارا دن ہم لوگوں کو روکتے ہیں اور رات کو حال یہ کہ ہم اسی کا قرآن سننے جاتے ہیں. انہوں نے کہا سویرے اگر قوم کارکن اٹھ پڑے نا, کارکنوں نے لیڈروں کو لتر پڑے پھیرنے, ابھی کنجروں ہمیں روکتے ہو اور آخا خود جا کے سنتے ہو. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کل یہ غلطی نہیں کرنی ہے. اچھا کمال دیکھے. ٹھیک ہے. یہ پھر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء النبی کے اندر لکھا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ دوسری رات نا ان کو پھر جو ہے نا وہ لذت, وہ چاشنی یاد آ گئی کہ یار بڑی ظالم آواز, کمال کی آواز ہے. ٹھیک ہے جی, استغفر اللہ, ظالم کا لفظ تو نہیں کہہ سکتے, بڑی کمال شاندار وہ یا اپنا آواز ہے یار, ایک بار پھر نہ سننے جائیں. کہتے حضور کی آواز کو سننے کے لیے دوبارہ پھر آئے. اچھا اب آئے تو صحیح, آئے ایک دوسرے سے چھپ چھپ کر کے, ابو جال کہہ کے ابو لہب کو پتہ نہ چل جائے, وہ کہے نضر بن حارث کو نہ پتہ چل جائے, دونوں ایک دوسرے سے چھپ چھپ کے آئے اور حضور بھی پڑھتے رہے. دوسری رات جب حضور تلاوت کرتے رہے, یہ پھر چھپ کے سنتے رہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تلاوت ختم کی نا, یہ پھر واپس آنے لگے, پھر تینوں کی ملاقات ہوگی. انہوں نے کہا کل تو قسمیں کھا کے گئے تھے, پھر اب آ گئے ہیں. ابو جہل نے کہا, اس نے کہا بھی قوم ہماری لتر پھیرے ہی پھیرے میں, اگر دیکھ لیا تو بھی سارا دن مخالفت کرتے ہیں اور ساری رات ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن سنتے ہیں. تیسری رات پھر آ گئے. آپ اندازہ کر کے حضور کی آواز مبارک کے اندر کتنی یار سوز ہوگا ہے. صدیق اکبر کو نا, صدیق اکبر جب اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے نا, تو کمال یہ تھا کہ صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب قرآن پڑھنا شروع کرتے تو کفار مکہ کی عورتیں, سرداروں کی عورتیں اپنے گھر کے کام کاج چھوڑ کر صدیق اکبر کے گھر کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتی تھی قرآن سننے کے لیے. یہ باقاعدہ رال کے گیا. انہوں نے کہا جی آپ ذرا اپنے یار کو کہیں کہ خدا کا خوف کرے, اتنا اونچا نہ پڑے, ہماری تو زنانیاں بھی گئی, ہم لوگوں کو روکتے پھرتے ہیں, ابھی حضور کا کلمہ نہیں پڑھنا, ہماری زنانیاں جو ہے وہ بھی فارغ ہو چکی ہیں, وہ بھی صدیق اکبر کا قرآن سننے آ جاتی ہیں. آواز اس شے کا نام ہے. بہرحال تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس آئے, فرمایا یار تو نے میرے رب کا نام لیا اتنی خوبصورت انداز کے ساتھ, میں ایک بار پھر تو سنا. اب اس نے کہا جی ایسے تھوڑی سناؤں گا, وہ پہلی بار فری تھا, اب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, وہ بن دیکھ سودا 2 روپے والا وہ کوئی لے گیا, اب جو ہے کیونکہ دیکھ کے لیا نا سودا. ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا کیا لے گا؟ اس نے کہا کیا دے گا؟ فرمایا جو دل کرے مانگ. اس نے کہا ساری بکریاں لوں گا. پہلے کہا آدھی بکریاں لوں گا, فرمایا آدھی لے لے. آدھی بکریاں اس کو دے دی, کہا پھر رب کا نام لے. پھر اس نے جب پھر مطلب ہے کہ وہ اللہ کا نام لیا یا جو کوئی کلام اس نے پڑھا, ٹھیک ہے, پڑھنے کے بعد پھر آپ مستی کے اندر آ گئے. فرمایا یار ایک بار پھر سنا. اس نے کہا جی کیا دے گا؟ کہا ساری لے لے. پہلے آدھی بکریاں دے دی, پھر ساری دے دی. ٹھیک ہے. تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اس انداز کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا یار بات سن, ایک بار پھر تو سنا. اس نے کہا ابراہیم اب تو تیرے پاس بچہ ہی کچھ نہیں ہے.
بکریاں تو ساری دے بیٹھا ہے، اب کیا دے گا؟ اس نے کہا یار بکریاں لی ہیں نا تو بکریاں چرانے کے لیے بندہ بھی تو چاہیے نا، ہے میں خود تیرے ہاتھ پہ بکنے کے لیے تیار ہوں، تو مجھے اپنے ساتھ ہی لے چل، ٹھیک ہے تیری بکریاں چراتا رہوں گا، تو مجھے رب کا نام سناتا رہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور کہتے ہیں مفت خرید کرے کوئی سانو تو نام لوے سجنا دا، ٹھیک ہے جی، ہاں ہماری قیمت کیا ہے؟ مفت خرید کرے کوئی سانو، ویسے تو نہیں اتنے سستے نہیں کہ کوئی خرید سکے، ہاں ہماری قیمت کیا ہے؟ صرف اتنی ہے کہ نام لوے سجنا دا، کوئی حضور کا نام لے یا محبوب کا نام لے پھر مفت چاہے لے جائے۔ سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھی میرا جو خلیل ہے وہ کوئی ایسا نہیں، ہاں وہ کوئی اتنی عظمت اور شان والا، شاکر لانعمہ ہی، رب جتنے احسانات کرتا جاتا ہے وہ ویسے ہی اس کا شکریہ ادا کرتا جاتا ہے کہ مالک یہ بھی تیری کرم نوازی، یہ بھی تیری کرم نوازی ہے، یہ بھی تیری کرم نوازی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ پھر ہوگا کیا؟ فرمایا اتباع ہو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجہ یہ ہے کہ میں نے اسے چن لیا تھا، میں نے اسے چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور میں نے اپنے خلیل کو خود سیدھا راستہ دکھایا ہے، میں نے خود اس کی تربیت کی ہے، خود اس کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ دیکھیں نا، روئے زمین پر بندہ کفر ہو، اور روئے زمین پر تنہا ایک ہی شخص ہو جو صرف رب کا نام لینے والا ہو، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ کتنا دلیر بندہ ہوگا کہ اسے پتہ ہے کہ میرے ساتھ دوسرا بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو کھڑے ہوئے نا، ٹھیک ہے، اور آقا علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے تو صدیق اکبر بھی ہیں، ٹھیک ہے، دیکھ لیں اندازہ کریں، یہ واحد اللہ کا خلیل ہے جو تنہا کھڑا ہوا ہے، شروع سے لے کر آخر تک تنہا کھڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی ہر اچھائی عطا فرما دی ہے۔ ہر اچھائی کیا عطا فرمائی ہے؟ ہم نے انہیں نبی بنایا، اپنا قرب عطا فرمایا، اور دوسری بات میں کہ ہم نے ایسا شان عطا فرمائی ہے، یاد رکھیں یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، جتنے بھی اہل کتاب ہیں، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے نبیوں کو نہیں مانتے، ہم تو سب کو مانتے ہیں نا، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی یہودیوں کے نبی کو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کی نبوت پر سب کا اتفاق ہے۔ یہودی بھی ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان تو ویسے ہی مانتے ہیں، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی اہل کتاب موجود ہیں ہر ایک ان کی عظمت اور شان کو مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ شان ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، ہم نے دنیا میں انہیں عطا فرمایا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے آخرت کے اندر تو ویسے اپنا قرب عطا فرما رکھا ہے ان کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دنیا کے اندر شان یہ کہ ہر ایک بندہ ان کو مانتا ہے، اور آخرت میں شان کیا ہے؟ فرمایا کہ رب کے جو قریب لوگ ہوں گے، فرمایا ان میں سے قریب والوں میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہوں گے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی لگائی جائے گی نا حساب کتاب کے لیے، میں دائیں طرف سے تو آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، میں بائیں طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ ہاں یہ اور نبیوں کے اندر آقا علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، دوسرے نمبر پہ، دوسرا نمبر ان کا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی شان عطا فرمائی، فرمایا ثم اوحینا الیک، فرمایا ہم نے اپنے پھر اے محبوب ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی، کیا؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کریں۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ امام الانبیاء کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی یعنی جیسے اصول، جیسے قواعد، جیسے معاملات ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے عطا فرمائے تھے، آپ نے بھی انہی کا قواعد اور اصول پر جو ہے وہ چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ امام الانبیاء کو بھی یہ کہا جا رہا ہو کہ آپ نے ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر امام الانبیاء کو چلایا جا رہا ہو، یہ چھوٹی موٹی بات تو نہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کیونکہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، دلیر آدمی تھے، نڈر آدمی تھے، تنہا ہونے کے باوجود سب کفار کا مقابلہ کر گئے، دیکھیں نا جی۔ تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا ہم نے ان کو شان اتنی بڑی عطا فرمائی ہے کہ جناب امام الانبیاء کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی ملت کی جو ہے وہ آپ نے اتباع کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں میں آپ کو پہلے بتا رہا کہ دلیر آدمی کا ہمیشہ نام ہوتا ہے۔ آج 2 ارب مسلمان ہونے کے باوجود اگر کہیں مسلمانوں کے اندر دلیر لوگوں کا نام گونج رہا ہے تو وہ فلسطین والوں کا ہے نا، دلیر، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یاد رکھیں یہ ضروری نہیں کہ جو مارا جائے وہ ہار جاتا ہے۔ امام حسین کربلا میں شہید ہوئے ہیں نا، لیکن ہارے نہیں ہیں۔ بدر کے اندر لوگ شہید ہوئے مسلمان، 14 مسلمان شہید ہوئے ہیں، ہارے تھوڑی ہیں۔
70 عہد کے اندر شہید ہوئے، ہارے تھوڑی ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں مر جانا اور بات ہے، ہار جانا اور بات ہے، ٹھیک ہے؟ آج بھی فلسطین والوں کو دیکھ لے، وہ مر ضرور رہے ہیں پر ہارے نہیں ہیں، بلکہ ان کی مارنے نے ان کے جو دلیری ہے نا، دلیری پوری دنیا کو اس نے ہلا کے رکھ دیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، جب بھی ان پر بم گرتا ہے تو آخری الفاظ ان کے یہی ہوتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ان کے اوپر دوسرا کوئی لفظ ان کے پاس نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں بغیرت بن کے بیٹھی ہے تو یہ امت مسلمہ بن کے بیٹھی ہوئی ہے، مگر نہ ان کی دلیری نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اور رب ہمیشہ دلیر بندوں کو پسند کرتا ہے۔ 2 ارب کے اندر اگر رب کے پسندیدہ لوگ آج کے دور میں کوئی موجود ہے تو وہ فلسطین والے ہیں، کیونکہ وہ دلیر لوگ ہیں اور آج بھی کفر کے سامنے، یہودیوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جو دنیا کے اندر سب سے بدترین لوگ ہیں۔ انسانوں کے اندر اگر بدترین کوئی مخلوق ہے تو وہ یہودیوں والی ہے، جو ان لوگوں کے سامنے دلیر بن کے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ 2 مہینے ہو گئے جناب ان کو خوراک بھی نہیں مل رہی ہے، 3 دن ہو گئے ان کو پانی نہیں مل رہا ہے، اس کے باوجود بھی زبان سے جب بھی لفظ نکلے گا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بس۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔